بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں علمی مشغلہ۔ یہ ہم تعلیم کر رہے ہیں فضائل اعمال میں سے ایک آیت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعی میں سے پڑھ رہے ہیں۔ پہلے ہم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں علمی مشغلہ وہ جو ہے پڑھا۔ ابھی جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں علمی مشغلہ پڑھ رہے ہیں۔ سید السادات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 1 سال چھوٹے تھے، اس لیے ان کی عمر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اور بھی کم تھی، یعنی 6 برس اور چند مہینے کی تھی۔ 6 برس کا بچہ کیا دین کی باتوں کو محفوظ کر سکتا ہے؟ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں، اور محدثین نے اس جماعت میں ان کا شمار کیا ہے جن سے 8 حدیثیں منقول ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کوئی مسلمان مرد ہو یا عورت، اس کو کوئی مصیبت پہنچی ہو، پھر وہ عرصہ کے بعد یاد آئے اور یاد آنے پر پھر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اس کو اس وقت بھی اتنا ہی ثواب پہنچے گا جتنا کہ مصیبت کے وقت پہنچا تھا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت جب دریا پر سوار ہو اور سوار ہوتے وقت بسم اللہ مجریہا و مرساہا انا ربی لغفور الرحیم پڑھے تو یہ ڈوبنے سے امن کا ذریعہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل کیے ہیں۔ نماز اور روزہ کی بھی بہت کثرت فرماتے تھے اور صدقہ اور دین کے ہر کام میں کثرت کا اہتمام تھا۔ ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی تھیں، اس میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو، ہم کو صدقہ جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی منقول ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار کاموں میں مشغول نہ ہو۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد روایات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں۔ فائدہ: اس قسم کے واقعات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بکثرت ہیں کہ بچپن کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیے اور یاد رکھے۔ محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کی عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 5 برس کی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عمر بھر اس بات کو نہیں بھولوں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ ہمارے یہاں ایک کنواں تھا، اس کے پانی سے ایک کلی میرے منہ پر کی۔ ہم لوگ بچوں کو واہی تباہی فضول باتوں میں لگاتے ہیں، جھوٹے قصے ان کو سنا کر لغویات میں دماغ کو پریشان کرتے ہیں۔ اگر اللہ والوں کے قصے تلاش کر کے ان کو سنائے جائیں اور بجائے جن بھوت سے ڈرانے کے اللہ سے اور اس کے عذاب سے ڈرائیں اور اللہ کی ناراضی کی اہمیت اور ہیبت دل میں پیدا کریں تو دنیا میں بھی ان کے کارآمد ہو اور آخرت میں تو مفید ہے ہی۔ بچپن کا زمانہ حافظہ کی قوت کا زمانہ ہوتا ہے، اس وقت کا یاد کیا ہوا کبھی بھی نہیں بھولتا۔ ایسے وقت میں اگر قرآن پاک حفظ کرا دیا جائے تو نہ کوئی دقت ہو نہ وقت خرچ ہو۔ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرکزہ سے بھی بارہا سنا اور اپنے گھر کی بوڑھیوں سے بھی سنا ہے۔ یہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنے بارے میں کہ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرکزہ سے بھی بارہا سنا اور اپنے گھر کی بوڑھیوں سے بھی سنا ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب دودھ چھڑایا گیا تو پاؤ پارا حفظ ہو چکا تھا اور 7ویں برس کی عمر میں قرآن شریف پورا حفظ ہو چکا تھا، اور وہ اپنے والد یعنی میرے دادا صاحب سے مخفی فارسی کا بھی معتدبہ حصہ بوستان، سکندر نامہ وغیرہ پڑھ چکے تھے۔ فرمایا کرتے کہ میرے والد صاحب
نے قرآن شریف ختم ہونے کے بعد یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ ایک قرآن شریف روزانہ پڑھ لیا کرو، باقی تمام دن چھٹی۔ میں گرمی کے موسم میں صبح کی نماز کے بعد مکان کی چھت پر بیٹھا کرتا تھا اور 6-7 گھنٹے میں قرآن شریف پورا کر کے دوپہر کو روٹی کھاتا تھا اور شام کو اپنی خوشی سے فارسی پڑھا کرتا تھا۔ 6 ماہ تک مسلسل یہی معمول رہا۔ 6 ماہ تک روزانہ ایک کلام مجید پڑھنا، پھر اس کے ساتھ ہی دوسرے اسباق بھی پڑھتے رہنا، اور بھی وہ بھی 7 برس کی عمر میں، کوئی معمولی بات نہیں۔ اسی کا یہ ثمرہ تھا کہ قرآن شریف میں متشابہ لگنا یا بھولنا جانتے ہی نہ تھے، کیونکہ ظاہری معاش کتابوں کی تجارت تھی اور کتب خانہ کا اکثر کام اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، اس لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہاتھ سے کام کرتے وقت زبان سے تلاوت نہ فرماتے رہتے ہوں۔ اور کبھی کبھی اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو جو مدرسہ سے الگ پڑھتے تھے اسباق بھی پڑھا دیا کرتے تھے۔ اس طرح 3 کام ایک وقت میں کر لیا کرتے تھے، مگر ان کا طریقہ تعلیم ہم لوگوں کے ساتھ وہ نہیں تھا جو مدرسہ کے اسباق کا تھا اور عام مدارس کا مروجہ طریقہ ہے کہ سارا بوجھ استاد ہی کے ذمہ رہے، بلکہ مخصوص طلباء کے ساتھ یہ طریقہ تھا کہ شاگرد عبادت پڑھے، ترجمہ کرے، مطلب بیان کرے۔ اگر وہ مطلب صحیح ہوتا تو آگے چلو فرما دیتے، اور غلط ہوتا تو اگر غلطی قابل تنبیہ ہوتی تو تنبیہ فرماتے، اور بتانے کے قابل ہوتی تو بتا دیتے۔ یہ پرانے زمانے کا قصہ نہیں ہے، اسی صدی کا واقعہ ہے، لہٰذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسے قوہ اور ہمتیں اب کہاں سے لائی جائیں۔ اللہ پاک سارے مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک نے ہماری اور ساری دنیا کے انسانوں کی دنیا آخرت کی پوری کامیابی کو پورے دین پر چلنے میں رکھا ہے۔ پورا دین پوری دنیا کے انسانوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے آئے گا، اور وہ محنت ختم نبوت کے ساتھ کہ ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ اس محنت کو سیکھنے کے بزرگ فرماتے ہیں کہ 4 مہینے اگر اس محنت کو سیکھا جائے تو پھر زندگی کا مقصد بنا کر مرتے دم تک اس کام کو کیا جائے۔ مقام پہ رہتے ہوئے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان 5 اعمال کرے، ان میں سے روزانہ کے 3 اعمال ہیں، روزانہ تعلیم ہے، اپنے مسجد میں، گھر میں بھی، شغل کی جگہ پہ بھی، اور اس کے ساتھ روزانہ مشورہ ہے، روزانہ کا جوڑ ہے، ہفتے میں 2 گوشت، مہینے کے 100 روزہ ہے۔ تو جن احباب کے 4 میں لگے ہوں اور مقام پر انہوں نے 5 اعمال کیے ہوں، تو ایسے احباب کے لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جماعتیں بنا کر سال بیرون کے لیے 7 مہینے بیرون ممالک کے تقاضے پورے کریں، ملک کے اندر 1 سال پیدل جماعتوں کے تقاضے اور 4 میں لگانے کے تقاضے۔ تو میرا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے باقی زندگی دعوت کے کام کرنے کا، مرتے دم تک کام کرنے کا۔ آپ لوگ بھی اپنے ارادوں کا اظہار فرمائیں، آپ لوگ بھی تیار ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک۔